دونوں کی بیٹی ہے جس کا نام ہے فاطمہ۔ ایک دن فاطمہ گھر کے صحن میں بیٹھ کر جھاڑو برداری کر رہی ہے، صحن کی صفائی کر رہی ہے، اور کمرے کے اندر شمعون نے اپنی اہلیہ عاتکہ کو بلا کر کہا کہ ذرا باہر نظر ڈالو، فاطمہ کہیں ہماری باتوں کو سن تو نہیں رہی؟ عاتکہ نے باہر دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، مگر آج اس قدر اہتمام کی وجہ کیا ہے؟ شمعون نے کہا کہ جلدی سے گھر کے تہ خانے میں جاؤ اور وہ صندوق جو جلدی پشتی میرے دادا پردادا سے ہماری نسل میں چلتا ہوا آ رہا ہے، اس صندوق کو اٹھا کر ذرا میرے پاس۔ سبحان اللہ۔ عاتکہ جاتی ہے، تہ خانے سے اس صندوق کو اٹھا کر اپنے شوہر کے سامنے رکھا۔ شمعون نے صندوق کو کھولا اور اندر سے ایک کھدر کا کرتا نکالا، اور ایک منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جیسے اس نے کھدر کا کرتا ایسے فضا میں بلند کیا، اس کرتے سے خون کے قطرات اس قدر کثرت کے ساتھ گرے جیسے آسمان سے بارش برستی۔ اس کے چہرے پر زردی آئی۔ عاتکہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ یہ ماجرا کیا ہے، کرتا کس کا ہے؟ شمعون نے کہا یہ ہمارا جدی پشتی کرتا نہیں ہے، میرے بزرگوں کا، میرے پرکھوں کا کرتا نہیں ہے، بلکہ یہ کرتا جناب یحییٰ علیہ السلام کا ہے۔ امید ہے آپ سوئیں گے۔ یہ غلط پہلے سنی ہوگی تو پھر سو جائے، یہ آج سنتے پہ ہو تو پھر جا کے قبول کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ کرتا منسوب ہے یحییٰ علیہ السلام کے، اور شمعون خود مالدار بھی ہے، یہودیوں کا عالم بھی ہے، جاہل نہیں ہے، یہودیوں کا کیبر ہے۔ عاتکہ پوچھتی ہے کہ یہ کرتا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ہے، مگر اس میں سے خون نکلنا اور پھر آپ کے چہرے پر زردی اور حیرت کے اثرات کا آنا، یہ کس بات کی غمازی کرتا ہے؟ شمعون نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اپنے علماء سے سن رکھا تھا کہ جب جناب یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے بارش کی طرح، برسات کی طرح خون کے قطرے گرے، اس زمانے میں موجود لوگ سمجھ جائیں کہ آخری نبی کی آمد کا موسم قریب آنے والا۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کے آخر زمان کے والد گرامی جوان ہو چکے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ نور محمدیہ منتقل ہونے کے قریب تھا۔ سبحان اللہ۔ بات پہنچ گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر شمعون تو گھر سے باہر چلا گیا۔ دونوں کو غلط فہمی یہ تھی کہ شاید فاطمہ ہماری بات کو سن نہیں رہی، مگر وہ سن رہی تھی۔ جیسے ہی شمعون والد گھر سے باہر گیا تو فاطمہ نے جھاڑو رکھا اور دوڑتی ہوئی اپنی اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی میں جوان نہیں ہوں؟ اس نے کہا جوان ہوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے کہا خوبصورت ہوں۔ تو کہنے لگی کیا میں نبی آخر زمان کے نور کی امینہ نہیں بن سکتی؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا شام کو تیرے والد آئیں گے، پوچھ لینا، ہمیں تو اس علاقے کا بھی نہیں پتا، اور جس شخصیت کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جوان ہو چکے ہیں، نبی آخر زمان کے والد محترم، تو ہمیں تو ان کے نام کا ہی نہیں پتا، نشانی کا ہی نہیں پتا۔ شام کو جب تیرا والد آئے گا تو پوچھ لینا۔ شام ہوئی، شمعون اپنے گھر آیا، بیگم نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ فاطمہ ہے، یہ جانا چاہتی ہے، کس علاقے میں آئے گا؟ شمعون نے کہا اس علاقے کا نام ہوگا مکہ۔ نام کیا ہوگا؟ مکہ۔ مکہ۔ اور اس شخصیت کا نام ہماری کتابوں میں آیا ہے عبداللہ۔ عاتکہ نے کہا اس کی کوئی نشانی ہے تو بتاؤ۔
اس نے کہا ہم نے صرف اپنی کتابوں میں اس کی ایک ہی نشانی پڑھی ہے کہ وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ حسن اسے دیکھ کر شرماتا ہوگا. اس نے کہا فاطمہ جانا چاہتی ہے, نکاح کی خواہش مند ہے, عبداللہ کے ساتھ ہو. شمعون نے کہا چلی جائے. اس نے 2 کنیزیں ساتھ لی, 11 غلام ساتھ لیے اور گھوڑوں پر یہ قافلہ سوار ہوا اور چلا کہاں سے؟ یمن سے چلا اور جا رہا ہے مکہ مکرمہ. یہ سفر طے کرتے کرتے جب پہنچے مکہ مکرمہ تو شہر کے باہر 20 مکی عورتیں کنویں پہ بیٹھ کے پانی بھر رہی. ان کا قافلہ قریب پہنچا تو فاطمہ جو کہ ان سب کی سرخیل ہے, اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کو لگام سے کھینچا اور گھوڑے کو روک کر ان 20 عورتوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگی کہ میں نے سنا ہے یہاں مکہ میں سیدوں کا ڈیرا ہے. سبحان اللہ. کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو کون ہے, کہاں سے آئی ہے؟ اس نے کہا میں فاطمہ ہوں, آئی میں یمن سے ہوں اور میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ یہاں جو حسن کا شاہکار رہتا ہے نا, حسن کی نگری کا شہنشاہ رہتا ہے, نام جن کا عبداللہ ہے, صرف ایک جھلک میں ان کے چہرے کی زیارت کر لوں, یہ میرے نبی کے ماما ہیں. سبحان اللہ. ان کے چہرے کو تکوں, زیارت کی خواہش مند. اب یہ شاید کو 5-7 لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھیں گے, ان بیویوں کی نیت, ان کے انداز کو. جب اس نے کہا نا کہ میں نے سرکار عبداللہ کی زیارت کرنی ہے, انہوں نے ایسے نخرے سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور مخاطب ہو کر کہنے لگی ہم پہلے کیا کم تھی جو تو تم ہی آ گئی ہے. خواہش مند تھی, نبی آخر زمان کی ماں بننے کا اعزاز تو حاصل کرنا چاہتے. سبحان اللہ. اس نے کہا مجھے بتا دیں ان کا گھر کہاں پر ہے, میں زیارت کروں گی اور پھر باقی معاملات کو دیکھیں گے. ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ وہ جو گلی ہے نا کعبہ شریف والی. سبحان اللہ. کعبہ شریف والی جو گلی ہے اس چوک میں کھڑی ہو جاؤ اور نظر رکھو مکہ کے لوگوں کے مکانوں کی چھتوں پر. جب مکی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کر اسی گلی کی جانب سے دیکھنے لگ جائیں تو سمجھ جانا عبداللہ کے آنے کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. یہ پہنچی اس چوک میں, اس نے 2 کنیزوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم دونوں اس چوک پہ کھڑی ہو جاؤ اور جو نشانیاں بیوی نے بتائی جیسے ہی خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ جائیں اور اس گلی کی طرف دیکھنے لگ جائیں, میں اندر جا کر سفر سے تھکی ہوں, سوئی ہوں, مجھے فوراً آ کے جگا دے. وہ 2 کنیزیں چوک میں کھڑی ہو گئی. فاطمہ اندر جا کے سو گئی. اللہ کی حکمت ہے, ادھر فاطمہ سو گئی, ادھر میرے نبی کے بابا جاگ. سبحان اللہ. سرکار عبداللہ اور تشریف لائے اپنے بابا سرکار عبد المطلب کی خدمت, جناب شیبۃ الحق کی خدمت. وقت بھی شاید یہی ہوگا یا اس سے کچھ دیر کا. سلام کیا, عرض گزار ہوئے ابا جی اب تو سورج بھی تھوڑا ڈھل چکا ہے, گرمی کی حدت اور شدت میں کمی بھی آ گئی ہے, تو اجازت ہو تو میں شکار کرنے چلا جاؤں. آپ نے فرمایا چلے جائیں, لیکن پہلے اندر سے جا کے 2 رومال لے آئے. جناب عبداللہ گئے, 2 رومال اٹھا کے لائے. سرکار عبد المطلب نے ایک رومال جناب عبداللہ کی پیشانی پر باندھا اور دوسرا رومال سرکار عبداللہ کے مقدس چہرے پہ باندھا. آپ چلے جائیں. جناب عبداللہ نے عرض کیا کہ حضور ان کی وجہ کیا ہے, پیشانی پر رومال کیوں باندھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جو سرخ رنگ کا نور محمدیہ کل تک جو میرے ماتھے میں چمک رہا تھا, عبداللہ میرے بیٹے آج تیرے ماتھے میں چمک رہا ہے. سبحان اللہ. اور تیرے چہرے پر نقاب اس لیے ڈالا ہے تاکہ تو باہر شکار کرنے جا رہا ہے, کسی بدبخت کی,
کسی بد نظر کی بد نظر تجھے لگ نہ جائے. ماتھے پر بھی رومال ہے, چہرے پر بھی نقاب ہے. سرکار عبداللہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور شکار کرنے کی ارادہ سے اسی گلی میں نکل رہے ہیں. ادھر آپ کے نکلنے کا وقت ہوا, ادھر مکہ کے گھروں کی چھتوں پر بیویاں چڑھ گئی. وہ بیلیو یوسف جتنے بھی حسین تھے, جتنے بھی حسین تھے, مگر عصمت رب کعبہ کی قسم کھا کے ممبر شریف سے کہنے لگا ہوں, نور محمدی پھر بھی عبداللہ کے ماتھے پر. سبحان اللہ. جلدی جلدی بیویاں گھروں کی چھتوں پر چڑھی اور دیکھنے کے لیے اسی بیت اللہ شریف والی گلی میں ایسے لگنے لگی. ادھر دو گلیزوں کی نظر پڑی کہ ماحول بن گیا. وہ دوڑی اور جا کر فاطمہ کو اٹھا کے لائی, بیدار کیا کہ بی بی اٹھے, ان کی آمد کا وقت قریب ہے. فاطمہ اٹھی اور گلی میں آ کر بالکل گلی کے درمیان میں نا ایسے ہاتھ کر کے کھڑی ہو گئی. سرکار عبداللہ تشریف لا رہے ہیں گھوڑے پر. جیسے ہی قریب پہنچے, بی بی رستہ روک کے کھڑی ہے. آپ نے گھوڑے کی لگام کھینچی, گھوڑے کو روکا اور فرمایا, بی بی تو ہٹ میں راستے سے, کون ہے تو؟ اس نے اسی طرح کھڑے کھڑے آپ سے مخاطب ہو کر کہا, جو ہٹنے والی تھی وہ چھتوں پر کھڑی ہیں, میں ہٹنے والی نہیں, میں ڈکن والی ہوں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا, نام میرا فاطمہ ہے, آئی میں یمن سے ہوں اور جاہل نہیں ہے, ہم عالم باپ کی بیٹی. میں نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے, میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. آپ جتنا بھی اپنے چہرے کو رومالوں سے چھپا لیں, وہ روشنی چھن کے باہر نکل رہی ہے. آپ کا راستہ اس لیے میں نے روکا ہے کہ ذرا یہ رومال اپنے ماتھے سے کھولیں اور مجھے اس نور کی زیارت کرنا. سبحان اللہ. اور ساتھ کہنے لگی, میرا سفر بھی دیکھیے, یمن سے آپ ذرا کھولیں نا اس کو, ماتھے والے رومال کو. کریم رسول کے کریم بابا تھے. آپ نے فرمایا دکھا دیتے ہیں. رومال کھولنے لگا. آپ نے اسے رومال کھولا اور جو جملہ میں نے پڑھا ہے, میں بالکل وہی جملہ جو سیرت کی کتاب میں لکھا ہے, میں آپ کے سامنے وہی جملہ پڑھ دیتا ہوں. پتہ نہیں کون ہے جو مزہ لے گا, کون ہے جو رہ جائے گا. آپ نے رومال کھولا نا, جیسے ہی آپ کی مقدس پیشانی سے وہ کپڑا ہٹا, مکہ کی گلیوں میں زنانے مصر کی یاد تازہ ہو. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا. فرمایا دو لوگ. اس نے کہا میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا یہ تو اور بھی بہت ساری ہوئی بات ہے. میری نبی کے بابا نے امت کے نوجوانوں کو غیرت کا درس دیا اور فرمایا نکاح کی بات اگر کرنی ہے تو میرے بابا سے کرو. میرے نکاح کا فیصلہ میرے بابا کریں. آپ میری بات کو سمجھتے ہیں؟ نکاح کا فیصلہ میں نہیں کروں گا, میرے بابا کریں گے. یہ کہہ کر سرکار عبداللہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور شکار کی غرض سے اس جنگل میں پہنچے. مکہ مکرمہ کے باہر ایک جنگل تھا, اس جنگل کا نام ہے غابہ. جنگل کا نام کیا ہے؟ غابہ. غین الف بے ہے, غابہ اس جنگل کا نام. آپ اندر گھوڑے سمیت جنگل میں داخل ہوئے تو ایک جاڑی سے ہرن نکل کے آپ کے سامنے دوڑنے لگا. جیسے ہی وہ دوڑنے لگا, آپ نے گھوڑا پیچھے دوڑایا تاکہ شکار کرو, اس کو پکڑو. ہرن کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے گھوڑ سوار ہے. اس جانور نے, ہرن نے اسے پلٹ کر دیکھا. اب یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں جیسے میں نے پڑھا ہے. اسے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے
پیچھے کوئی آ رہا ہے تو ہرن بجائے اس کے کہ دوڑ کے بھاگتا جان بچانے کی کوشش کرتا، وہ وہیں پہ رکا اور اس نے پلٹ کر گھوم کر پچھلے دونوں ٹانگیں زمین پر رکھی اور اگلے دونوں ہاتھوں کو پیروں کو ایسے ہاتھ بنا کر کہنے لگا، حضور کیا کرنے لگے؟ آپ نے فرمایا تجھے شکار کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مہربانی کریں میرے پیچھے گھوڑا دوڑانے کی تکلیف نہ فرمائیں، میں خود ہی آپ کے گھوڑے کے قدموں میں لیٹ جاتا ہوں، لیکن مہربانی یہ کریں کہ یہ کپڑا کھول کر مجھے بھی وہ دکھائیں جو گلی میں فاطمہ کو دکھایا۔ آپ نے کھولا، اسے بھی زیارت کروائی جانور کو، وہ بھی والے کا پکا تھا، وہ بھی لیٹ ہی گیا۔ اس نے کہا اب جان جاتی ہے تو جائے، اب جینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، دیکھ لیا ہے بس۔ ادھر یہ معاملہ ہوا اور ادھر یمن میں 40 یہودی اسی شمعون کے دروازے پر گئے اور کہنے لگے تیری بیٹی فاطمہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا وہ جو نشانی تھی یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے خون ٹپکنے والی وہ پوری ہو گئی، میں اور میری بیوی اس نشانی پر شاہد ہیں۔ وہ فاطمہ نے بھی سن لیا، آخری نبی کے والد جوان ہو چکے ہیں، وہ نور منتقل ہونے کے قریب ہے، تو نکاح کی خواہش مند تھی، مکہ مکرمہ چلی گئی۔ کہنے لگے اچھا وہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، نبی آخر زمان کی آمد کا وقت قریب ہے؟ انہوں نے کہا بالکل۔ ان بدبختوں نے کیا کیا، انہوں نے یمن کے بازار سے 40 تلواریں خریدی۔ سیرت کا یہ پہلو بھی دیکھیں جو سیرت سے پہلے 40 کے 40 یہ بدبخت یہودی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یمن سے چلے اور پہنچ رہے ہیں مکہ مکرمہ، اور نیت یہ ہے بدبختی کی کہ ہم نبی آخر زمان کے والد گرامی کو خدا بنا قتل کرتا۔ ضد کیا تھی؟ برادری سے کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آ رہے، بنی اسماعیل میں کیوں آ رہے؟ غالباً میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ 70,000 نبی بنی اسرائیل میں، کتنے؟ 70,000 مجموعی طور پر بنی اسرائیل میں، اور 4,000 پیغمبر سرکار ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ جناب اسحاق سے 2 بھائی تھے نا، سرکار اسحاق سے 4,000، ادھر جناب اسحاق سے 4,000 پیغمبر ہیں، اور ادھر سرکار اسماعیل سے ایک محمد رسول اللہ۔ اور یہ تنہا کہ تنہا ان 4,000 پر تو کیا 1.25 لاکھ پہ کیا ساری کائنات پہ وہ 40 یہودی تلواریں لے کر پہنچے اسی غابہ جنگل میں جہاں سرکار عبداللہ شکار کی غرض سے تشریف لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ پہنچے تو سرکار عبداللہ شکار کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ ان 40 کے 40 بدبختوں نے ایسے آپ کو گھیر لیا۔ دیکھیں ایک بندے کو اگر مارنے کے لیے 2 بندے بھی ہوں اس بیچارے کی جان نکل جاتی ہے، مگر یہاں بظاہر یہ کیفیت ہے کہ 40 بندے ہیں، سامنے بھی موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے۔ کہنے لگے آپ کا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ عبد المطلب کے بیٹے ہو شیبۃ الحق کے؟ فرمایا ہاں۔ یہ ماتھے پر کپڑا کیوں باندھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ابا جی نے باندھا ہے۔ کہنے لگے اس کو کھولو، آپ نے فرمایا نہیں کھولتا، ہرن کو دکھا دیا کہا تو نیت دی ہے نا ساری، اور میں نہیں کھولتا۔ انہوں نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ زیر لب کھڑے مسکرا گئے۔
ڈرنے والوں کو رب ایسے دیتا بھی نہیں. آپ مسکرا رہے ہیں. یہ 40 بدبخت جو ایسے گھیر کے کھڑے ہیں نا میرے مصطفیٰ کے والد گرامی کو, یہ منظر دیکھنے کے لیے جنگل میں ایک شخصیت موجود ہے, قبیلہ بنی زہرہ کے سردار. سفر تجارت سے اسی جنگل سے گزر کر واپس مکہ مکرمہ قبیلہ بنی زہرہ جا رہے تھے. یہ منظر انہوں نے دیکھا اور ان کا نام ہے وہب. نام کیا ہے؟ وہب. او بھائیو زور سے بولو نا, میرے نبی کا نانا. سرکار وہب نے آج سے پہلے جناب عبداللہ سے نہ ملاقات کی ہے نہ دیکھا ہوا ہے. آج پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. 40 یہودی دائیں بائیں ایسے گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں اور فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان کو پکڑا ہوا ہے, وہ درمیان میں کھڑا ہے مگر مطمئن, استقامت کا پہاڑ بن کر زیر لب کھڑا مسکرا رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ 40 کے 40 پل پڑتے بدبختی کرتے, سرکار وہب فرماتے ہیں میں نے آسمان سے 40 گھوڑ سواروں کو اترتے ہوئے, سبحان اللہ, ان کے سروں پر کھڑے ہوئے. ان کی بدبختی سے پہلے بس ایک بجلی سی پہنچی ہے اور جیسے وہ اٹھے اور واپس گئے میں نے دیکھا ان 40 یہودیوں کے سر ایک طرف پڑے ہیں اور ان کے دھاڑ دوسری طرف. شہزادہ مطمئن کھڑا. وہاں فرماتے میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, قریب پہنچا, میں نے جا کر ان سے مخاطب ہو کر کہا بیٹے میں آپ کو نہیں جانتا آپ کون ہیں, لیکن یہ منظر دیکھ کر میں بڑا ہونے کے ناطے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ گھر سے اکیلے باہر نہ نکلا کریں, آپ کے دشمن بہت دشمن بہت. فرماتے مجھے اس نوجوان نے مسکرا کر ایسے آسمان کی جانب دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا آپ نے میرے دشمن دیکھے ہیں, میرے دوست نہیں دیکھے. دوست بھی تو دیکھے, انہیں دیکھا ہے تو انہیں بھی تو دیکھے. آپ نے پوچھا کون ہے آپ, فرمایا عبداللہ. بڑا ہی کمینہ ہے وہ آدمی, بڑا گھٹیا اور پست اور بھونڈا ہے وہ آدمی جس شخصیت کا نام عبداللہ ہو جو اس کے ایمان میں شک کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا نام عبداللہ ہو وہ کسی بت کے سامنے جھک سکتا ہے جو بندہ ہی اللہ کا ہو. سبحان اللہ. وہ کیا جانے لات منات. آپ نے پوچھا نام کیا, فرمایا عبداللہ. کس کے بیٹے ہو, فرمایا شیبۃ الحم کا. کہنے لگے اچھا اچھا وہ جو متولی کعبہ ہے. متولی کا معنی ہے کہ کعبہ دے گدی نشین ہے. فرمایا جی وہ جو کلیم بردار کعبہ ہے. اچھا اچھا. انہیں سرکار وہاں میں خیریت سے گھر پہنچایا اور جلدی سے تیزی سے قبیلہ بنی زہرہ پہنچے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ کو آواز دی برا میرے مصطفیٰ کی نانی. سبحان اللہ. جلدی سے آؤ. برا قریب پہنچی. جناب وہب نے یہ سارے کا سارا منظر سرکار برا سے بیان فرمایا اور کہنے لگے کہ وہ جو ہم 3 دن سے خواب دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ میں اس شخصیت کو دیکھ آیا ہوں. سبحان اللہ. وہ تو قریشیوں کا شہزادہ ہے, بنو ہاشم کا چاند ہے. اگر کہو تو میں جا کر اس کے بابا سے بات کروں. جناب برہ فرماتی ہے کس لیے؟ میں اپنی آمدہ بھی کہنے لگی بڑا گھر ہے بات کر کے دیکھ لیں. جناب وہاں گئے. اب یہاں میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا 1.5 منٹ تاکہ یہ بات اور بہتر انداز سے پہنچ جائے. مکہ میں یہ طریقہ ہوتا تھا. 18 سردار تھے مکہ میں. اتنے 18 اور سہن کعبہ میں ہر روز صبح وہ 18
18 سردار کیا کرتے تھے؟ کرسی پر وہ سردار بیٹھ جاتا تھا، اس کے پیچھے اس سردار کے بیٹے ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس سردار کے سامنے اس کی کنیزیں اور غلام کھڑے ہو جاتے تھے، تاکہ ہر آنے والے کو پتہ چلے کہ اس سردار کے کتنے بیٹے ہیں اور کتنی کنیزیں اور کتنے غلام اور غلام۔ یہ طریقہ تھا۔ آج کیا ہوا؟ آج 18 سردار پورے تم تراک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان 18 سرداروں کے درمیان میں میرے اور آپ کے محبوب کے دادا کی کرسی لگی۔ سبحان اللہ۔ جیسے شب محفل ہوتی ہے اور جیسے کوئی صدر مجلس ہوتا ہے، قبیلہ بنی زہرہ کے سردار، یہ سرداروں کا خاندان ہے دونوں طرف، ننیال بھی ددیال بھی۔ سرکار وہاں تشریف لا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے تھے چونکہ سردار تھے۔ سرکار عبد المطلب ان کے اعزاز میں اکرام میں اپنی مسند سے اٹھنے لگے تو جناب وہاب نے وہیں سے گھوڑے سے اترتے ہوئے مخاطب ہو کر فرمایا اجلس علی مکانک، سبحان اللہ، سرکار بیٹھے رہو، حضور اپنی جگہ پر تشریف رکھے، اٹھے نہیں، اس لیے کہ آج میں سردار بن کے نہیں آ رہا، آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کے قریب پہنچے تو بٹھا لیا، اکرام ہوا، اعزاز ہوا، دعا سلام ہوئی، تو آپ نے پوچھا سرکار شیبت الحمد نے جناب عبد المطلب نے کیسے آنا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے کوئی ادھر ادھر کی بات کیے بغیر مخاطبوں کی عرض کیا میری عبداللہ سے ملاقات غابہ میں ہو چکی ہے، آپ کے شہزادے ہیں، ہمیں خواب میں یہی صورت دکھائی جا رہی ہے، آج میں سوالی بن کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور درخواست میری یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا عبداللہ مجھے دے دیں اور میری آمنہ آپ لے لیں۔ جب آپ نے اس پہ اقرار بھی کیا آمنہ، سرکار عبد المطلب چونکے، آپ نے فرمایا یہ نام کیا لیا ہے؟ آمنہ۔ آپ مسجد پر بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو فرمانے لگے آج تیسرا روز ہے، مجھے بھی خواب میں یہی نام بتایا جا رہا ہے۔ دونوں شخصیات کا رشتہ طے ہوا، دونوں کا نکاح ہوا، اور بارات چلی ہے سوموار والے دن۔ یہ میں نے جان بوجھ کر یہ لفظ استعمال کیا ہے، جس دن آپ کی بارات گئی نا اس دن تک اس دن کا نام سوموار تھا۔ کیا نام تھا؟ مگر جب میرے مصطفیٰ کی بابا جان کی بارات روانہ ہوئی، اعزاز اس دن کو یہ حاصل ہوا کہ اللہ نے اس دن کو سوموار سے پیر کر دیا۔ ابھی آپ ڈائری کھول کر دیکھ لینا تو ہفتہ اتوار اور سوموار نہیں ملے گا، ہفتہ اتوار اور پیر لکھا ہوا۔ اچھا، یہ بارات پہنچی، نکاح ہو گیا سرکار عبداللہ کا اما آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح ہوا۔ اگلے دن، شادی کے اگلے دن، سرکار عبداللہ اپنے معمول کے مطابق سیر کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہی واپس آ گئے، ورنہ پہلے معمول تھا کہ صبح صبح سیر کے لیے شکار کے لیے تشریف لے کر جاتے تو پھر ظہر کے وقت آتے۔ آج باہر گئے، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے، اور چہرے پر حیرت بھی ہے اور قدر جلال بھی ہے، اور گھر آتے ہی مخاطب ہو کر فرمایا آمنہ ہماری کیا ہوا؟ فرمانے لگے کل تک جب میں جنگل میں سیر کرنے جاتا تھا، ہر جانور، ہر درخت، ہر پتھر مجھے سلام کرتا تھا، آج میرا واقف ہی کوئی نہیں بن رہا۔
قریب آئی اور مسکرا کر آپ نے ماتھے پر بوسہ دیا اپنے شہزادے کو، اور ماتھا چوم کر آپ نے مسکرا کر عرض کیا حضور غصہ نہ فرمائیں، جلال نہ فرمائیں، جیسے کل تک آپ کو ساری کائنات جانتی تھی آج کوئی نہیں جان رہا، بقول آپ کے فرمایا کل شام تک مجھے بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج جب میں صبح اٹھی ہوں تو میرے گھر کی بکریوں نے، میرے گھر کے پتھروں نے، میرے گھر کے صحن میں لگے ہوئے درختوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے مخاطب ہو کر بیک زبان کہنے لگے حلیاً لکے یا عامرہ قد حملت بسید المرسلین، اما جان آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آخری نبی کا نور آپ کے وجود مشہود میں منتقل فرمایا۔ نبی آخر الزمان کی آپ اما جان بننے والی، نور منتقل ہو گیا۔ دیکھیں مضمون طویل ہے، وقت بھی ہو رہا ہے، ایک حدیث پاک اسی نور پر میرے ذہن میں آئی رہی ہے، میں آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ بڑی ڈنڈی مارتے ہیں لوگ یہاں۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی یقیناً، مگر جہاں پہ ڈنڈی ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ جبریل امین سے ملاقات ہوئی سرکار دو عالم علیہ السلام کی، حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں تو ملاقات ہوئی۔ آقا نے پوچھ لیا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ میں نور مصطفیٰ سے عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا حضور مجھے ایسے گنتیوں میں تو یاد نہیں ہے، ہاں لیکن چوتھے پردہ عظمت پر، چوتھے آسمان پر ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ۔ میں نے اس ستارے کو میرے کریم آقا 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کیلکولیٹر جواب دے گا، حساب کرنا ریاضی جواب دے گا۔ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا چوتھے پردہ عظمت پر، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ ہمارے آقا مسکرا رہے ہیں، سرکار فرمایا آج دیکھو تو پہچان لو گے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا حضور کیسے نہیں پہچانوں گا، میں تو عاشق ہوں اس ستارے کا۔ سبحان اللہ۔ اسے دیکھ دیکھ کر جبریل کی عمر کا تعین ہوا، میں تو عاشق ہوں۔ فرمایا اچھا، میرے کریم آقا نے اپنی مقدس پیشانی سے امامہ اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ ستارہ جو چوتھے پردہ عظمت پر جبریل کو نظر آیا کرتا تھا، وہ ستارہ جبریل کو پیشانی محمد میں دکھایا۔ حضور وہ آپ تھے۔ جہاں عظمتوں کی بس ہو جائے نا، وہاں سے آگے میرے مصطفیٰ کی مقدس نالین کی خاک پاک کی عظمت کا حال ہے۔ جہاں رشوتیں جواب دے جائیں، جہاں پیمانے ٹوٹ جائیں، اگر وہ آپ تھے فرمایا میں تھا۔ کہنے لگے حضور ایک سوال، اب یہاں رہتی حضور ایک سوال، اور میں پوچھوں بتانے کے لیے آیا۔ کہنے لگے حضور یہ جو 70,000 سال کے بعد آپ کا نور جب طلوع ہوتا تھا تو حضور طلوع ہوتے تو میں دیکھا کرتا تھا، زیارت کیا کرتا تھا۔ آقا جب باقی کے 70,000 سال کا عرصہ گزرتا تھا، اس عرصے کے دوران آپ کہاں جاتے تھے؟ اگر سنے تو چپ رہے، اگر آج سن رہے تو بول رہے۔
آقا طلوع ہوتے تو میں زیارت کرتا تھا، باقی 70,000 سال آپ کا نور کہاں جاتا تھا؟ آپ کہاں جاتے تھے؟ کہاں ہوتے تھے؟ سرکار نے فرمایا جبریل سنیں، میں جب حالت نور میں اپنے رب کے حضور عبادت کے لیے حالت قیام میں آتا تھا تو مجھے دیکھ لیتا تھا۔ رب کے حضور عبادت کرتے ہوئے جب میں حالت قیام میں آتا تھا مجھے لگتا تھا وہ ستارہ طلوع ہو گیا، تو مجھے دیکھ لیتا تھا۔ باقی 70,000 سال میں رب کے حضور حالت سجدہ میں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس رسول کا ایک سجدہ 70,000 سال کا ہوتا، سبحان اللہ، اس کی شان کی برابری یہ بے ادب نمازی کریں گے؟ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ! اور میں حالت قیام میں ہوتا تھا تو سارا جہان مجھے دیکھ لیتا تھا، تجھ سمیت جو بھی نورانی مخلوق تھی۔ اور جب میں حالت سجدہ میں ہوتا تھا تو فرمایا 70,000 سال میں حالت سجدہ میں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نور محمد۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام ہو تو پھر مزہ ہے۔